خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ جو کوئی خوبصورت ہو، نیک سیرت بھی ہو، کام کی چیز اندر سے ہوتی ہے، باہر نہیں۔ جب دشمن کی ساری تدبیریں ناکارہ ہو جائے تو وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، بس اس وقت دوستی سے وہ کام لو جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتے ہیں تو اس پر زیادہ انگور آتے ہیں۔ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان 7 پردے حائل کر دے گا۔ گناہ تم کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کو ذلیل و رسوا کرنا۔ توکل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ ہو اور نہ کسی چیز کی طرف توجہ کی جائے۔ جن کے دل میں ہمیشہ جیتنے کی خواہش ہوتی ہے وہ خواب دیکھنا نہیں چھوڑتے اور نہیں ہتھیار ڈالتے۔ سب سے مشکل چیز کسی معاشرے کو تبدیل کرنا نہیں بلکہ اپنی ذات کو تبدیل کرنا ہے۔ ہمیں وقت کا استعمال دانشمندی کے ساتھ کرنا چاہیے اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ صحیح کام کا وقت ہمیشہ مناسب ہوتا ہے۔ زندگی خدا سے ملی ہے، خدا کے لیے استعمال کرے۔ دولت خدا سے ملی ہے، خدا کی راہ میں استعمال کرے۔ احسان ہر جگہ بہتر ہے لیکن ہمسائے کے ساتھ بہترین ہے۔ بیدار کر دینے والی غم غافل کر دینے والی خوشی سے بدر جہاں بہتر ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اپنے اندر پالو تو اسے نکال دو، یہی حقیقی تبلیغ ہے۔ اگر لوگ اپنی گفتگو سے غیبت، تہمت اور بہتان نکال لے تو باقی صرف خاموشی رہ جاتی ہے، جو ایک بہترین عبادت ہے۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سب سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، لیکن کم ہی لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر محسوس ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ تمام مخلوق میں زیادہ محتاج انسان ہے۔ سننے والے کا شوق ہی بولنے والے کی زبان تیز کرتا ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ جو انسان اپنے ملک اور اس کی عوام کی خدمت کو اپنا فرض سمجھ لے وہ آخرت میں بھی سکون سے آرام کر سکتا ہے۔ سچائی کو تلاش کرنے سے نیکی اور خوبصورتی خود آ جائے گی۔ حقیقی محبت کا اظہار تعریف سے نہیں خدمت سے کیا جاتا ہے۔ مجھے دوستوں میں ایسے دوست زیادہ پسند ہے جو ذہنی طور پر آزاد ہو، کیونکہ وہ آپ کو تمام مسائل ہر زاویے سے دکھانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ کامیابی کے لیے آپ کے اندر کامیابی کی آرزو کو ناکامی کے خوف سے زیادہ عظیم ہونا چاہیے۔ لوگوں کو ان کے انسانی حقوق سے انکار کرنا ان کی انسانیت کو چیلنج کرنا ہے۔ ہر سچائی 3 مرحلوں سے گزرتی ہے۔ پہلے اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر شدید مخالفت کی جاتی ہے، پھر اسے ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی
تو وہ لڑنا شروع کر دیتی ہے۔ جس نے جھوٹی قسم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کر دیا۔ اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ مت سمجھنا کہ دشمن غالب آ گیا ہے، بلکہ محافظ ہم سے روٹ گیا ہے۔ انسان خاک سے بنا ہے، اگر اس میں خاکساری نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدموں سے بہت سخت پیش آئے گا۔ اس شخص سے جو قسم کھا کر اپنی چیز کی قیمت خرید زیادہ بتا دے۔ دوسرا وہ جو اپنے بھائی کا مال غصب کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے۔ اس شخص سے جس کے پاس پالتو پانی ہو اور وہ دوسروں کو نہ دے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔